آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کا امریکی صدر کے ساتھ اجلاس کے بعد مشترکہ بیان جاری۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا، اقوام متحدہ میں امریکی صدر اور 8 مسلم ممالک کے رہنماؤں کی اہم ملاقات ہوئی۔ غزہ کی ناقابل برداشت صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ عرب رہنماؤں نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت اور واپسی کے حق پر زور دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کا امریکی صدر کے ساتھ اجلاس کے بعد مشترکہ بیان جاری ہو گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ میں امریکی صدر اور 8 مسلم ممالک کے رہنماؤں کی اہم ملاقات ہوئی۔ غزہ کی ناقابل برداشت صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ عرب رہنماؤں نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت اور واپسی کے حق پر زور دیا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے نیو یارک میں موجود ہمارے نمائندے ناصر قیوم۔ ناصر، بتائیے گا، عرب رہنماؤں نے اپنا موقف بالکل کلیئرلی سامنے رکھ دیا ہے؟ جی بالکل، کل ایک انتہائی اہم میٹنگ ہوئی تھی صدر ٹرمپ کے اور 8 اسلامی ممالک کے سربراہوں کے درمیان، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی طور پر شرکت کی تھی۔ اور جو غزہ کے حوالے سے جو فوکس تھا، صدر ٹرمپ کی جو کاوشیں اس وقت جنگ بندی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے تجویز دینا، اس کا مقصد تھا۔ کل کافی یہ بڑا مرکز نگاہ رہی یہ میٹنگ صدر ٹرمپ کے ساتھ اسلامی ممالک کی۔ اس کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے وہ جاری ہو گیا ہے، جس میں اسلامی ممالک کی جانب سے شکریہ ادا کیا گیا صدر ٹرمپ کا کہ جن کی جو کوششیں اس وقت غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت جو انسانی المیہ ہے اس کے بارے میں صدر ٹرمپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اس وقت بہت بری حالت ہے غزہ کے اندر۔ جو ظلم اور بربریت اس وقت جاری ہے اسرائیل کی، اور ڈیلی بیسس پہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور اپنے جو غزہ کے اندر جو اس وقت ایک مشکل صورتحال ہے اس کا ذکر کیا۔ اور دوسری بات اس میں یہ کہی گی کہ جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے غزہ کے لوگوں کی، ان کو فوری طور پہ اپنے علاقوں میں واپس لے کے آیا جائے، اور ان کے جو بحالی ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ اور اس میں جو عرب لیگ اور جو OIC اور عرب ممالک ہیں، انہیں اپنی پوری جس کو کہتے ہیں کہ مدد کا یقین دہانی کرائی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے۔ اور دوسری بات، جو اہم بات ہے اس میں جوائنٹ کمیونیکے میں جو ابھر کے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو جنگ بندی ہے وہ فوری طور پہ غزہ کے اندر ہونی چاہیے۔ جنگ بندی جب ہوگی تو یرغمالی رہا ہوں گے۔ کل صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں، UN کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ حماس سے کہا تھا کہ فوری طور پہ جو ہے وہ جتنے بھی یرغمالی ہیں ان کو رہا کیا جائے، تاکہ جو ہے پیس پروسیس کو آگے لے کے جایا جائے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کے کمیونیکے میں اس حوالے سے جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے جو کاؤنٹر اپنا نیریٹو دیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے جنگ بندی ہوگی، اس کے بعد یرغمالی جو ہیں حماس کی جو قید میں ہیں ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ دوسری بات، انہوں نے ویسٹ بینک کے حوالے سے اور جو فلسطینی اتھارٹی ہے اس کی ایفرٹس کو بھی ان کی بھی تعریف کی، اور اس حوالے سے یقین دہانی کروائی کہ اس کو بھی جو ہے عرب ممالک سے سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو کمیونیکے ہے، اس کی جو مین ٹرکس جو سامنے ابھر کے آیا وہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو پلائٹ آف غزن کے جو لوگ ہیں، ان کی پلائٹ، ان کی جو مشکلیں، ان کے اوپر جو مظالم جاری ہیں، وحشیانہ مظالم اسرائیل کی طرف سے، ان کو فوری طور پہ بند کیا جائے۔ ریکنسٹرکشن کی بات کی گئی، اور یرغمالیوں کی رہائی اس بات سے تقریباً مشروط کر دی گئی کہ فوری طور پہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے، تاکہ یرغمالیوں کی جو ہے وہ رہائی ممکن ہو، حماس کی جو اس وقت قید میں ہے۔ تو بڑا ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرانگ کمیونیکے جو ہے وہ سامنے ابھر کے آیا ہے، مشترکہ اعلامیہ، اور اسلامی ممالک نے جو ہے وہ اپنی پورے جس طرح جذبات ہیں اس کا اظہار کیا، اور اس حوالے سے صدر ٹرمپ کو اپنی تجاویز دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے بارے میں کیا لائحہ عمل نکالتے ہیں یہ سارے اسلامی ممالک، لیکن ایک روڈ میپ آج ضرور دے دیا گیا اس مشترکہ اعلامیے کے بعد۔